اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین۔ آج کا ٹاپک دجال۔ آج سے پہلے اس ٹاپک پہ کس کس نے کوئی درس ہے، ٹاک ہے، ورکشاپ ہے کری ہوئی ہے؟ آپ کو جو بروشر دیا اس میں کیا نام ہے اس کا؟ فتنہ دجال اور ایمان کی حفاظت۔ تو آج کے ٹاپک میں ایک چیز اور ایڈ کی جائے گی، اور وہ ہے دجال کے فتنے دور حاضر۔ کہ آج کل یہ فتنے جو دجال کے ہیں وہ کیسے ہیں؟ دجال کے کیا معنی ہیں؟ دجال دجل سے نکلا ہے، جی دجال دجل سے نکلا ہے، اور دجل کہتے ہیں دھوکہ، جھوٹ، حقائق کو چھپانا۔ اور دجال کون ہوا؟ دھوکے باز، جھوٹا، حقائق کو چھپانے والا۔ تو یہ اس کے لغوی معنی ہیں، اور اصطلاحی معنی بھی یہی ہیں۔ اور یہ آج ہماری یہ ٹاپک پہ بات کرنے کا مقصد کیوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اس وقت تک خروج نہیں کرے گا جب تک لوگ اسے بھلا نہیں دیں گے۔ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اسے بھلا نہیں دیں گے، یعنی کہ اس کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ذکر کرتے رہنا ہے تاکہ کم از کم ہم تو نہ دیکھیں۔ جب اس ٹاپک پہ بات کرنے کو کہا گیا تو بہت مشکل ٹاپک ہے یہ، کیونکہ مسئلہ دھوکے کا ہے۔ کوئی آپ سے جب یہ کہے نا کہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، لیکن آپ کو تو فائدہ ہی نظر آ رہا ہے، آپ کو تو وہ خیرخواہ نظر آ رہا ہے، آپ کو تو محبت کرنے والا نظر آ رہا ہے، تو اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ بہت ہی میرے لیے مشکل ٹاپک تھا، اور ذرا طبیعت بھی ایسی ہو گئی تھی، میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ بھائی ذرا دیکھ لیں، کچھ ہو سکتا ہے تو کچھ کر لیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نے بس اٹھا لیا بیڑا تو اب کریے، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج جیسا بھی کوشش ہے کہ ہم کچھ بات کریں، آپ کو اگر وہ باتیں سمجھ میں نہ آئے، وہ نئے لگے، کیونکہ بات تو دھوکے کی ہے، تو ابھی ماننا اور انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر سوچنا ہے، اس کے اوپر غور کریں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں ایسی ہوں گی جس میں عجیب سی لگے گی۔ کچھ ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ کب دجال نکلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی جب مال غنیمت کو دولت قرار دیا جانے لگے، اور جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، اور جب علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سکھایا جانے لگے، اور جب مرد بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، اور جب دوستوں کو تو قریب اور باپ کو دور کیا جانے لگے،
اور جب مسجد میں شور و غل مچایا جانے لگے، اور جب قوم و جماعت کی سرداری اس قوم کے اور جماعت کے فاسق شخص کرنے لگے، اور جب قوم و جماعت کے لیڈر اور سربراہ اس قوم و جماعت کے کمینہ اور ذلیل رذیل شخص ہونے لگے، اور جب آدمی کی تعظیم اس کے شر اور فتنے کے ڈر سے کی جانے لگے، اور جب لوگوں میں گانے والیوں اور ساز و بازوں کا دورہ ہو جائے، اور جب شرابیں پی جانے لگے، اور جب اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو برا کہنے لگیں اور ان پر لعنت بھیجنے لگیں، تو اس وقت تم ان چیزوں کے جلدی ظاہر ہونے کا انتظار کرو، سرخ یعنی کہ تیز و تند اور شدید ترین طوفانی آندھی کا، زلزلے کا، اور زمین میں دھس جانے کا، اور صورتوں کے مسخ اور تبدیل ہو جانے کا، اور پتھروں کے برسنے کا، نیز ان چیزوں کے علاوہ قیامت کی اور تمام نشانیوں اور علامتوں کا انتظار کرو جو اس طرح پے در پہ وقوع پذیر ہوں گی جیسے لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پے در پہ گرنے لگے۔ اب آپ اس حدیث کے اوپر پوائنٹس کے اوپر ذرا غور کریں اور بتائیے ان میں سے کون کون سی چیزیں آج ہمارے دور میں نہیں ہو رہی۔ اب فتنے کیسے آئیں گے کہ ایک فتنہ ختم ہوگا نہیں کہ دوسرا، ان لڑی ٹوٹتی ہے جب گرتے ہیں دانے ایک کے پیچھے ایک، اور فتنے کا مطلب کیا ہے؟ آزمائش۔ آزمائش شر کی بھی ہو سکتی ہے، آزمائش خیر کی نعمت سے بھی ہو سکتی ہے، مال دے کے بھی ہو سکتی ہے، مال لے کے بھی ہو سکتی ہے، اولاد دے کے بھی ہوتی ہے، اولاد لے کے بھی ہوتی ہے، عذاب دے کے بھی ہوتی ہے، تکلیفیں دے کے بھی ہوتی ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اس وقت خروج کرے گا جب میراث تقسیم نہیں کی جائے گی اور مال غنیمت پر خوش نہیں ہوا جائے گا۔ اور یہ وقت ہمیں تو آج نظر آتا ہے معاشرے میں، دیندار لوگ بھی کھانے کی نیت نہیں ہے، وراثت نہیں کھانا چاہتے، لیکن پھر بھی بانٹ نہیں رہے، ڈلے پہ ڈلے 5 سال 10 سال تک وراثت نہیں بٹ رہی۔ دیکھیں نا، حق ذاتی ظلم جو ہے کہ حق کو نہ دینا صرف نہیں ہے کہ حق کو کھا گئے، حق کو کم دینا، رلا کے دینا، سنا کے دینا۔ کسی کا حق ہے اس کو بھی سنایا جا رہا ہے، اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، اس کو ٹالا جا رہا ہے۔ مارکیٹوں میں عام ہے، دکاندار کے پاس پیمنٹ ہو گیا، ڈیو ہو گیا، آپ لینے جاؤ، کل آنا، پیسے پڑے ہوئے کل آنا، اور اسی بنیاد کے اوپر یہی عادت پھر گھر میں بھی ہوتی ہے، بیویاں پریشان ہیں، کئی دفعہ مانگو تو ملتا ہے۔ تو یہ جو میراث کا تقسیم ہونے کا معاملہ ہے یہ تو عام ہو گیا بالکل ایسا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اس حالت میں ظاہر ہوگا کہ اس کے ساتھ پانی ہوگا اور آگ ہوگی، تاہم لوگ جس چیز کو پانی سمجھیں گے وہ حقیقت میں جلانے والی ہوگی، یعنی کہ وہ آگ ہوگی، اور جس چیز کو وہ لوگ آگ سمجھیں گے وہ حقیقت میں ٹھنڈا اور شیریں پانی ہوگا۔ پس تم میں سے جو شخص اس کو پائے تو اس کو چاہیے کہ اس چیز میں گرنا پسند کرے جس کو وہ آگ کی صورت میں دیکھے، کیونکہ وہ آگ نہیں ہوگی بلکہ نہایت شیریں اور پسندیدہ پانی ہوگا۔ کیا مطلب ہے کہ ظاہر میں پانی نظر آ رہا ہے، ٹھنڈا نہر نظر آ رہی ہے، گرمی کے موسم میں بڑی ٹھنڈی نہر نظر آ رہی ہے، لیکن ایکچولی وہ نہر نہیں ہوگی، وہ آگ ہوگی۔ یہ جہنم کی آگ کی بات نہیں ہو رہی کہ جس نے اس میں چھلانگ مار دی وہ جہنم کی آگ میں چلا گیا، یہ اسی وقت آگ ہوگی، اور جو آگ نظر آئے گی اس کے ساتھ ہوگا، اس کے نیچے جو ہے نا وہ پانی ہوگا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ آج اگر ہم سوال کریں
کہ یہ بتائیے کہ آج دجال آ جائے اور یہ صورتحال ہو گئی تو ہم لوگ، آپ لوگ کدھر چھلانگ ماریں گے؟ مطلب یہ سننے کے بعد بھی پانی میں ماریں گے، اس سننے کے بعد آگ میں ماریں گے، سب ہیں آگ میں ماریں گے جی، ہے نا؟ یہ اتنا آسان ہے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اتنا آسان ہوتا، اتنا ایزی ہوتا کہ ایک حدیث سننے کے بعد ہی ہم یہ کام کر لیتے، تو یہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اس سے فتنے سے ڈرایا ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم پھر سمجھ جائیں گے۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر چھلانگ ماریں گے، لیکن ہمیں حقیقت پتہ چل جائے گی کہ ہم کدھر کھڑے میں، چھلانگ مارنے والے ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ بالکل۔ تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں میں کہ یہ وہ کیسے دکھائے گا۔ یہ تو اللہ کے نبی نے بتایا نہیں بات، آج آپ کو لاجیکلی بالکل دکھاتا ہوں میں ابھی کہ وہ دکھائے گا کیسے، ایسے کیسے ممکن ہے۔ ابھی ممکنات میں آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن یہ پہلے ایک دو حدیثیں دیکھ لیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے ہر نبی نے اپنی قوم کو اس دجال سے خبردار کیا ہے، کیونکہ یہ بہت ہولناک فتنہ ہے۔ اس دجال اکبر سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو اس دجال اکبر کے لیے زمین ہموار کریں گے اور فضا کو سازگار کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دجال اکبر میری موجودگی میں برآمد ہوا تو تمہارے بجائے میں خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر میری عدم موجودگی میں آیا تو پھر ہر آدمی اپنی طرف سے خود اس کا مقابلہ کرے گا، ہر مسلمان پر میری طرف سے اللہ نگہبان۔ اس حدیث سے آپ کیا سمجھے؟ جلدی سے کوئکلی بتائیے۔ یعنی ہر آدمی کو اس کا مقابلہ کرنا ہے، فیس کرنا ہے، اپنی اپنی کوشش کرنا ہے۔ ہاں، یعنی کہ اب جو ہے ہر انسان کو اپنے ذاتی انفرادی سطح پر یہ کام کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ لیڈر ہو یا فرض کفایہ نہیں ہے یہ کہ کچھ لوگ جو ہے نا یہ کام کر لیں گے اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے زندگی گزاریں گے اور پھر وہ ہماری طرف سے کفایت کر جائے گا اور دجال کا کام ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ہر انسان کو انفرادی طور پہ اس پہ اپنے لیے کام کرنا پڑے گا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اور یہ اتنا ہولناک فتنہ ہے کہ ہر نبی نے ڈرایا۔ اور دجال اکبر معاملہ نہیں ہے خالی صرف آخر میں، وہ آخری ہے، لاسٹ ہے۔ اس سے بھی پہلے چھوٹے چھوٹے دجال پیدا ہوں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ راہ ہموار کریں گے، اس طریقے سے سسٹم کو لے کے آئیں گے کہ وہ تیار ہو جائیں، وہ انسان تیار ہو جائیں اس کی نہر میں چھلانگ مارنے کو۔ آج جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دجال اور راہ ہموار کس کے ذریعے کی جا رہی ہے؟ میڈیا تو ہمیشہ دیکھیے ٹول ہوتا ہے کسی اور کا۔ میڈیا از اے ٹول، ڈائریکٹ نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے جو مین چیز ہوتی ہے نظام ہے، سسٹم ہے، اس میں ٹیکنالوجی، بہت ساری چیزیں، آگے بات کروں گا۔ آج ہم اس نظام میں جکڑ نہیں گئے جو دھوکے کا نظام ہے، اور وہ ہمیں دھوکہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ انشاءاللہ آگے چل کے کریں گے، پھر آپ دیکھیے گا کدھر ہم چھلانگ مارنے کے لیے ابھی تیار بیٹھے ہوئے، ہماری کنڈیشن کیا ہے۔ وہ ابھی آگے سب انشاءاللہ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دجال کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا فتنہ دجال سے زیادہ مجھے تم لوگوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے کا زیادہ خطرہ ہے۔ پہلے لوگوں میں سے کوئی اس فتنے سے محفوظ رہا
تو وہ دراصل محفوظ ہے. اور آج تک دنیا میں جو کوئی بھی چھوٹا یا بڑا فتنہ ظاہر ہوا ہے وہ دجال کے فتنے کی وجہ سے ہے. جو بھی فتنے آ رہے ہیں اس کے پیچھے دجال ہی ہے. اب میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ وہ جو اس کی پانی اور جو اس کا آگ ہے وہ کیسے جو ہے نا نظر آئے گا. دکھائیے ایک ویڈیو پہلی. اس ویڈیو میں نظر آنے والے مناظر چین کے 10 لاکھ آبادی کے شہر نیویارک کے ہیں. جب اس شہر کے لوگ صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان میں ایک بڑا شہر نمودار ہے اور یہ کوئی قدیم بستی کی مانند نہیں بلکہ 21ویں صدی کے نیویارک کی طرز کا ایک شہر ہے. ناظرین یہ شہر 100 سے 200 فٹ نہیں بلکہ پورے نیویارک پر پھیلا ہوا تھا. یعنی پورے شہر کے اوپر ایک شہر بنا ہوا تھا. چین کے سائنسدانوں نے مخصوص ڈیوائسز کے ذریعے اس شہر میں ہونے والی لوگوں کی گفتگو بھی ریکارڈ کی لیکن وہ اس زبان کو سمجھنے سے آ رہی تھی. ناظرین اس منظر میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ اسے دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کسی انسان کی تخلیق ہے. یہ منظر چین میں 2015 میں دیکھا گیا. اس وقت بہت سی افواہوں نے جنم لیا. اس وقت یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ یہ ایلینز ہیں جو انسان کو اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں اور ان سے ٹچ بھی رہنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کو امریکہ کا ایریا 51 یاد آنے لگا جہاں امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے کچھ ایلینز کو قید کر کے رکھا ہوا ہے. جب یہ افواہیں پوری دنیا میں پھیل رہی تھی تو 2017 میں جون اوسٹن جو کہ گرافک سائنٹسٹ ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کوئی ایلینز نہیں تھے اور نہ ہی کوئی دوسری مخلوق تھی بلکہ یہ تو دنیا کے 4 بڑے ملکوں چین، امریکہ، کینیڈا اور اسرائیل نے مل کر دنیا کو جلوہ دکھایا تھا. یہ ایک پروجیکٹ تھا جس پر یہ چاروں مل کر کام کر رہے تھے اور اس ٹیکنالوجی کو بلو بیم کا نام دیا گیا تھا. سوال یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ کیسے تھا؟ اصل میں بلو بیم کی بنیاد ہولوگرام ٹیکنالوجی پر رکھی گئی ہے. آگے چل کر آپ کو ہولوگرام ٹیکنالوجی کا جلوہ بھی دکھائیں گے. ہولوگرام سے جو بھی عکس بنتے ہیں اسے ہولوگرافی کہتے ہیں. ہولوگرافی کو 3D میں کنورٹ کر کے اس کی گرافک ویڈیو بنائی جاتی ہے. اس ویڈیو کو گرین سکرین کے ذریعے ایڈٹ کر کے 4 مختلف لیزر پروجیکٹس میں داخل کیا جاتا ہے. ان چاروں لیزر پروجیکٹس کو ایک نقطے پر مرکوز کیا جاتا ہے اور پھر یہ نقطہ پھیل کر ایک دنیا بن جاتا ہے. اس کا عکس پورے شہر پر دکھانے کے لیے اسکائی گرافک لیزر سیٹلائٹ کا استعمال کیا گیا. یہ سیٹلائٹ زمین سے تقریباً 60 میل اوپر پرواز کر رہا ہے. ناظرین اس ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کر کے ناسا نے پیڈ گرافک ٹیکنالوجی بنائی ہے. یہ اس بلیک اینڈ وائٹ ٹیکنالوجی کا کلر ایڈیشن ہے. یعنی کہ اب خلا سے کلرفل شعائیں گرائی جائیں گی اور ان سے بننے والے آبجیکٹ بھی کلرفل ہوں گے. ناسا اس سے کون سے 3 اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے یہ جاننے سے پہلے آئیے ہولوگرام ٹیکنالوجی کی ایک جھلک دیکھتے ہیں. اس ٹیکنالوجی سے آپ کوئی بھی 3D آبجیکٹ بنا سکتے ہیں اور دیکھنے والا یہ سوچنا بھی بھول جائے گا کہ یہ اصل ہے یا نقل. آپ کوئی بھی جانور بنا سکتے ہیں حتیٰ کہ آپ وہ جانور بھی بنا سکتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے ناپید ہو چکے ہیں. آپ انسان کو نفسیاتی اور حقیقی طور پر کسی بھی قسم کے دھوکے میں مبتلا کر سکتے ہیں. ذرا سوچئے اگر یہی ٹیکنالوجی میدان جنگ میں استعمال کر دی جائے تو کیا ہوگا؟ آپ زمینی حقائق کو ہی چینج کر دیں گے. جہاں فوج کا سمندر ہوگا وہاں آپ کو گھاس کا میدان نظر آئے گا اور جہاں فوج نہیں ہوگی وہاں آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے دشمن آپ پر حملہ پر ہونے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. ناظرین اس ویڈیو میں آپ کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ صرف گرافکس کی گیم ہے. اب بات کرتے ہیں پیڈ گرافک ٹیکنالوجی کی. آپ کو فضا میں اس قدر ٹیڑے مکوڑے اڑتے نظر آئیں گے کہ آپ پاگل ہو جائیں گے کہ ان سے کیسے بچا جائے. یہ منظر اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کہیں پر بھی بنایا جا سکتا ہے. اس ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر زمینی حقائق کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. مثلاً وہ شہر جو ہزاروں سال پہلے دفن ہو چکے ہیں وہ دوبارہ اپنے آب و تاب سے آباد نظر آئیں گے اور اگر وہ چاہیں گے تو آپ کو آپ کے آباد شہر ریگستان دکھائی دیں گے. اور اس کے لیے آپ کو کسی 3D اینر کی ضرورت نہیں بلکہ یہ منظر آپ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ پائیں گے. وہ چاہیں گے تو ٹھنڈے پانی کو آگ اور آگ کو پانی کے جھرنوں میں تبدیل کر دیں گے حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ناظرین اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ان طاقتوں کی پلاننگ کا حصہ ہے
जो इस दुनिया में आलमी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। ये ताकतें इंसान को इस कदर नफसियाती कर देना चाहती हैं कि इंसान के सोचने समझने की हिस्स खत्म हो जाए। ये ताकतें गरीब ममालिक, जिनमें मुस्लिम ममालिक सरफहरिस्त हैं, को तोड़कर एक आलमी हुकूमत बनाना चाहती हैं। आज से कुछ साल पहले सऊदी अरेबिया के आसमान पे भी कुछ लोगों ने उड़ते हुए घोड़े को देखा था। इस पर उलमाए किराम की तरफ से बहुत से फतवे जारी किए गए। इसको बहुत सारी हदीस के साथ जोड़ा गया, लेकिन इन तमाम तर तहकीकात के बाद इस पर भी बहुत से शकूक पैदा हो चुके हैं। दूसरा दिखाइए। इस वीडियो नहीं, दूसरा ये तो हो गई। ये सारी कौन सी टेक्नोलॉजी है? होलोग्राम, जिसमें बिल्कुल रियल नज़र आता है लेकिन वो रियल नहीं। तो अब आपको इजीली पता चलेगा वो आग कैसे पानी होगी और वो पानी कैसे आग होगा। यानी कि अब बिल्कुल सामने की चीज़ है। आप दुबई चले जाइए, ये सारे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये बच्चे खेल रहे हैं, चाहे वो डायनासोर हो, चाहे वो शेर हो, हाथी हो, कोई भी हो, पानी का जानवर हो, वो सब आपको वहीं से ज़मीन से निकलता हुआ निकल देगा और पानी भी नज़र आ रहा है, लेकिन है नहीं। तो जो उसके पास ताकत है वो टेक्नोलॉजी की भी ताकत, हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी होगी।